بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اسد اللہ شیر خدا حضرت علی کا بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی علیہ السلام اور ایک شیر کا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، اور شیر خدا آپ کا لقب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہر واقعہ ہی ایمان کو تازگی اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے، تبھی ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے۔ یا علی، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ آئے تو تم اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن طالب کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی حضرت علی سے لے لی اور وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا، راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ اس نے وہ حضرت علی کی انگوٹھی نکالی اور اس انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی یہ بات سنی اور حضرت علی علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر اسی طرح شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا اور پھر اس نے دوبارہ آواز نکالی۔ پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور اس کے بعد وہ شیر پتہ نہیں کیوں بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہ شخص تو اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، شیر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شیر نے دائیں بائیں اور پھر نیچے اوپر منہ کر کے آواز کیوں لگائی، اور وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا؟ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا تھا۔ پھر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا، اسے پھر کوئی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اور اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں اسے کوئی مشکل اور پریشانی نہیں آئی، آسانی سے آ گیا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور آ کر سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، اور پھر اس نے زمین کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی۔ ایسے ہی اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی اور پھر بھاگتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو یہ پتہ ہے کہ شیر نے ان آوازوں میں جو اس نے آسمان اور زمین کی طرف منہ کر کے لگائی ہیں اور مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، تو اس نے کہا، کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کی، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا کہ اس نے شیر نے ایسا کیوں کیا۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، وہ شیر نے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو یہ کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی تو اس نے کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت
حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے۔ اللہ اکبر، شان ہے کیا شان ہے ہمارے مولا علی علیہ السلام کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔